توبہ قبل الموت ہے، یعنی انسان جو ہے وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے، یہ کوالٹی ہے جو اس کو ملتی ہے۔ اب انسان انتظار نہ کرے، کیونکہ ہم نو بڑی نوز کہ ہم نے مرنا کب ہے۔ اب میں سوچوں کہ نہیں ابھی تو میں کچھ سالوں بعد مروں گا تب توبہ کروں گا، تو یہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں پتا اگلا مجھے سیکنڈ بھی میرے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ بہتر ہے انسان غلطی ہوتی ہے، انسان فوراً ان اللہ یحب التوابین، پروردگار توبہ بیسیکلی ریٹرن ہے۔ میں ایک آٹو بان پہ ہائی وے پہ جا رہا ہوں اور میں غلط چلا گیا ہوں، اور اب جب غلط چلا گیا ہوں تو کیا میں ساری زندگی غلط جاتا رہوں گا؟ نہیں، میں دیکھوں گا کہ جو پہلا ایگزٹ ہے، پہلا جو ہے وہ میں اس سے کہاں سے میں یو ٹرن لے سکتا ہوں، کہاں سے دوبارہ ایگزٹ لوں، کہاں سے دوبارہ انٹر ہوں میں اپنی زندگی۔ اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ آپ کہیں بھی چلے گئے ہیں اپنی، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم لوگ کیسے ہوگا، ہم لوگ وہ کیسے ہوگا مولانا، ہم سے تو یہ ہو گیا، ہم سے وہ ہو گیا۔ اصل کہنے کی ضرورت نہیں کسی سے، آپ کو خدا جانتا ہے۔ خدا جو ہے وہ ائمہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ جب لوگ آتے تھے اور ان کے سامنے کہتے تھے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے یا ہم سے کوئی بات ایسی ہو گئی ہے، تو وہ پوری کوشش کرتے تھے کہ آپ اس گناہ کو خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں، توبہ کریں اور چلے جائیں واپس۔ اور خدا نے بہرحال جنت کے ایک دروازہ جو ہے وہ اس کو توبہ والوں کے لیے رکھا ہے، یعنی خدا پسند کرتا ہے توبہ، ان اللہ یحب التوابین، خدا محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ تو یہ وہ خصوصیت اور یہ خوبی ایک کوالٹی ہے کہ جو توبہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت کرنے والے کے اندر جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے۔ ایک شخص تھا، یقین آیت اللہ ملا کلی حسین حمدانی کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ نجف اشرف میں تھے، بہت بڑے ولی خدا تھے، بڑے بڑے اساتید جو تھے عرفاء ان کے استاد تھے۔ اور ایک شخص جو ہے وہ بہت عجیب سا تھا، عجیب سے مراد ہر کسی کو تکلیف دیتا تھا، اذیت کرتا تھا، اور اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی ایسا تھا کہ لوگ اس کو دیکھتے تھے تو بھاگنا شروع کر دیتے تھے، یعنی اس کے سامنے کھڑے ہی رہتے تھے۔ تو ایک دن ملا کلی حسین حمدانی کے سامنے آ گیا مولا متقیان کے حرم کے پاس نجف میں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص کہتا ہے ان کو کہ آپ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ کہا کون ہوں؟ کہا میں عبد فرار ہوں، یعنی لوگ مجھے دیکھ کے فرار کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تم کس سے فرار ہے؟ تمہیں کس سے فرار ہے؟ اللہ سے، اللہ کے رسول سے، تم کس سے فرار کر رہے ہو؟ بس یہ ایک جملہ کہا، اور دوسرے دن جب وہ اپنے درس میں آئے اور جہاں انہوں نے درس دینا تھا، انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا کہ آج درس نہیں ہے بلکہ آج یہ کسی عارف کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے جنازے میں جانا ہے۔ اب یہ جب پہنچے تو دیکھا یہ تم کا گھر ہے، تو کہا یہ تو ایسا شخص ہے۔ تو جب ان کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ معاملہ کیا ہے، کہا کہ یہ کل جب سے آیا اور گھر میں ایک دیوار کمرے میں کونے میں بچی کر کس سے فرار ہے؟ اللہ سے یا اس کے رسول سے؟ کہہ رہا بس اسی گفتگو اور اسی آواز کے ساتھ جو ہے وہ جب صبح دیکھا تو وہ انتقال کر چکا تھا، یعنی گویا وہ پلٹ آیا تھا خدا کی طرف سے۔ ہم جو خدا نخواستہ کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم کس سے بھاگ رہے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں دیکھ نہیں رہا؟ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، خدا ہر جگہ ہے، ہم خود جو ہے وہ نہیں سمجھ۔ عشق کیمیا میں رجب علی خیاط جو ہے وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں یہ جو مجھے معنویت ملی، یہ جو مجھے ساری کوالٹیز مجھے ملی، وہ یہی تھا کہ میں ایک خاتون، ایک فیملی میں ایک لیڈی تھی، اور وہ بہت زیادہ میرے اوپر جو تھی وہ نگاہ رکھتی تھی، اور ایک دفعہ کوئی بھی نہیں تھا گھر میں اور میرے لیے جو تھا وہ موقع فراہم تھا۔ گناہ کا خاص طور پہ جوانوں کو اس طرف توجہ رکھنی چاہیے کہ گناہ کا موقع ہے اور کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن میں نے کہا خدا ہر وقت امتحان لیتا ہے، میں بھی خدا کا ایک دفعہ جو ہے وہ خدا کو دیکھتا ہوں کیسے ہوتا ہے۔ کہا میں نے دروازہ کھولا بند کرنے کے بجائے اور میں باہر آ گیا۔ خدا نے عالم برزخ، یعنی وہ برزخی آنکھ جو تھی میری دیکھی، میں لوگوں کی وہ برزخی کیفیتوں کو اس دن سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی انسان اصل میں گناہوں میں گرفتار ہے، انسان جو غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے یا خدا سے دور بھاگتا ہے، اصل میں گرفتار ہے، اصل میں اپنے آپ کو سلیو بنا رہا ہے،
اپنی خواہشات کا، اپنی آرزوؤں کا. اسی لیے لیکن جب وہ خدا کی طرف جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، ہر چیز سے آزاد ہے، اور ایسا آزاد ہوتا ہے کہ پھر اس کی یہ پریشانی نہیں ہوتی. آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں بہت ساری پریشانیاں ہیں، خاص طور پہ بہرحال جو دنیا کے حالات ہیں اس وائرس کی وجہ سے فائنینشلی لوگ پریشان ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. خداوند متعال یقیناً لطف اور کرم کرے اور یہ مشکلات کو، چاہے وہ بیمار ہوں، مشکلات ہیں، سب کو شفائے کاملہ بھی دے، اور یہ جو ایک ڈپریشن ہے اس سے باہر نکالے. آیت اللہ اس میں بہجت ارشاد فرماتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں اس واقعے کو کوٹ کرتے ہیں کہ آیت اللہ بہجت نے فرمایا کہ ایک بزنس مین تھا، ایک تاجر تھا تہران کا، اور اس نے خود ان کے لیے، آقا بہجت کے لیے اس بات کو بیان کیا کہ ایک وقت آیا کہ میرے پاس بہت حالات خراب تھے اور میں مقروض بھی ہو گیا تھا، مجھے لوگوں کا قرض بھی دینا اور میرے بہت تنگ تھے. تو میں گھر سے نکلنے لگا تو میری زوجہ نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں، کچھ پیسے دو. تو میرے پاس کچھ 5 تومان تھے، 1 تومان میں نے اپنے پاس رکھا، 4 تومان وائف کو دی کہ کچھ پکا لینا. تو کہا اس سے کچھ نہیں ہوگا، کہا میرے پاس یہی ہے گزارا کرو. تو اس نے اپنی بہن سے اور قرض لیا، بہرحال کچھ پکایا. پھر میں چلا گیا اور میں نے اس سے پہلے والی رات کو بہت توسل کیا اور امام زمانہ کی جو نماز ہوتی ہے توسل کی وہ بھی پڑھی اور دعائیں پڑھی. اور تو کہا میں گیا اور میں واپس آیا، دوپہر تک میں نے کچھ نہیں سیل کیا تھا، کچھ بھی نہیں لگا. آیا میں نے وہ کھانا بھی پکا تھا، اس کا ایک لقمہ ایک کبھی کھا ہی رہا تھا تو دروازہ کسی نے کھٹکایا کہ فلانی جگہ کسی نے بلایا آپ کو کھانے پہ. خیر میں چلا گیا، وہاں کھانا نہ کھایا، وہاں بیٹھ گیا. تو وہاں اس زمانے میں جو بہت عارف اور عالم دین تھے تہران میں، کرا وہ بھی وہاں موجود تھے. تو بیٹھ گیا تو وہ اچانک سے انہوں نے گفتگو شروع کی کہ ایک طالب علم تھا، سید تھا نجف اشرف میں، اور بہت زندگی اس کی جو ہے تھی وہ پریشان تھی، فائنینشلی کرائسس میں تھا، مقروض بھی تھا. تو اسے کسی نے کہا کہ فلانا ایک عریضہ ہے، کوئی یہ لکھو اس کو 40 ڈیز تک، تو 40 ڈیز میں تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. امام زمانہ. تو کہتے اس نے لکھے، اسے پتہ بھی نہیں چلا. 40واں دن آ گیا، اس کو نہیں پتا چلا کہ وہ 40واں دن ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں تھا، گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. تو مجھے ایک آواز آئی، سید حسن. تو میں نے کہا گھر میں تو کوئی نہیں ہے، شاید نہ کوئی ہے تو یہ میرا وہم ہوگا. لیکن پھر کہا سید حسن، پیسر ہے سید حسین، یعنی سید حسن سن آف سید حسین. تو میں نے کہا کہ یہ تو آواز خیالات نہیں ہے، حقیقی. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو کوئی مجھے نظر نہیں آیا لیکن آواز آئی. کہا کہ کب ایسا ہوا ہے کہ ہم تمہارے حالات سے واقف نہ رہے ہوں، ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا ہو؟ کب ہے؟ ہمیں پتہ ہے تمہارے حالات کا. یعنی امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی آواز تھی. کہہ رہا وہ دن ہے تھا، اور اس کے بعد میرے دل میں ایک ایسا اطمینان آ گیا، ایک ایسا پیس آ گیا. امام دیکھ رہے ہیں، امام جانتے ہیں. کہ اس کے بعد میں نے کبھی اس معاملے میں پریشانی نہیں ہوا. تو وہ تاجر بزنس مین کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ یہ عارف نے واقعہ میرے لیے بیان کیا. کہہ رہا اس دن کے بعد سے میں کبھی اپنے فائنینشلی معاملات میں جو ہے وہ پریشان نہیں ہوا. آقا بہجت بھی فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے کبھی مشکل بھی ہوئی تو کبھی اس کا اظہار نہیں کیا. ایک اطمینان کی کیفیت میں آ گیا، ایک سکون کی کیفیت میں آ گیا. پھر آگے آقا بہجت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم اس بچے کی طرح ضد کرتے ہیں، جیسے ایک چھوٹا بچہ کوئی ایسی چیز کھانے کو بولتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. یا مثال کے طور پر بچہ آگ، فائر کی طرف بڑھتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ نقصان دہ. کرم خدا کی بارگاہ میں کبھی کبھی ایسی ضدیں کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں یا نہیں ہے. یہ اطمینان پیدا کرنا کہ ہمارے حالات کو امام دیکھ رہے ہیں، امام جانتے ہیں. امام سے توسل کریں، امام سے رجوع کریں، گفتگو کریں، امام کو لیٹر لکھیں، چاہے اپنے پاس رکھیں، اس کو اپنی بات کہیں امام سے. کہ مشکل میں ہو امام کو یاد کریں، یا صاحب الزمان ادرکنی. چاہے آپ کو پتا ہو کہ مشکل آپ کی مشکل ہے، اگر کوئی مشکل ہے ایسی جو آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز جو آپ سے چھوٹتی نہیں ہے، آپ اپنے امام کو یاد کریں. عزیزان محترم، آپ دیکھیے امام خود آپ کو لطف کریں گے، خود امام آپ کو. بہت سارے جوان کہتے ہیں یہ نہیں چھٹتا، وہ نہیں ہو سکتا، ذہن کیسے
چھوڑے خدا نہ خواستہ اگر کوئی ڈرگز میں ہے، نشے کرتا ہے، کوئی کسی اور نشے میں ہے، کوئی لسٹ کے نشے میں ہے، کسی چیز میں ہے، بہرحال چھٹتی نہیں ہے، امام سے مدد تو مانگیں، یا صاحب الزمان ادرکنی، مدد تو مانگیں آپ. ہم نے کبھی مدد مانگی نہیں امام سے، کبھی ہم امام کو یاد ہی نہیں کرتے. تو عزیزان محترم، یہ کوالٹیز ہیں کہ جو بہرحال انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہیں.